اچھا ہے بھائی، تو یہ دوستی بھی اچھی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 7 کا درس ہونے والا ہے. کل اشارہ کیا تھا میں نے اہل بیت اطہار سادات کرام جو عمومی طور پر جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حسن حسین چوٹ لگے تو سادات کرام جب بولا جاتا صاحبان جس کو حیدرآباد میں اس طرح سے مشائخ بولے جاتے تو اس سے مراد عمومی طور پر حضرت حسن حسین علی فاطمہ پنجتن جس کو آپ حضرات بولتے ہیں عمومی عرفی زبان میں 5 نبی علی فاطمہ حسن حسین 5 نبی علی فاطمہ حسن حسین اس کے بعد کتنے بھی عمومی طور پر جب اہل بیت کا استعمال ہوتا ہے تو نبی کے ساتھ یہ چاروں ہوتے ہیں یہ عمومی طور پر. لیکن آج آپ ان کے گھر والے سے ان کی زبانی سیکھیں. غوث پاک خود گھر والے ہیں، آل رسول ہیں، نجیب الطرفین ہے غوث پاک. نجیب الطرفین کا مطلب ہوتا ہے ماں باپ کی طرف سے حسن و حسین تک پہنچنا، دونوں کی طرف سے. والد گرامی حسن تک پہنچتے، والدہ حسین تک پہنچتے، تو دونوں طرف سے آپ سید حسنی حسینی سید. اللہ پاک ہم سب کو ان کی غلامی ہمیشہ نصیب فرمائے. اب جو یہاں سے آیت نمبر 7 سے لے کر کے آیت نمبر 19 تک انہی کی شان میں دیکھیں. خاص طور سے آیت نمبر 7 8 9 یہ خاص طور سے آئے 10. دیکھیے ترجمہ ہی سے خود ظاہر ہوگا. پہلے ترجمہ دیکھیں، نہیں ترجمہ سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے ایک تفسیر خود یہ فرما رہے ہیں. اب تفسیر ابن عباس تمام تفسیر میں اعلیٰ ہے، چاہے وہ ابن کثیر کی تفسیر ہو یا ابن قیم کی ہو یا آپ کی قرطبی ہو. جتنی بھی تفسیر کی اوتھینٹک کتابیں ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اور سب کا مرکز عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، جن کی تفسیر کا نام ہے تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس. مقیاس میم قاف یا سین مقیاس تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس. یہ عربی من تفسیر ابن عباس یہ کتاب کا نام ہے. خیر نیٹ پہ مل سکتا ہے. جی ابن عباس کے بیٹے ہاں صحابی ابن صحابی حضور کے چچا زاد بھائی حضور کے چچا دونوں بھی، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی. جیسے حضرت عمر صحابی ان کے بیٹے عبداللہ یہ بھی صحابی. تو عبداللہ ابن عباس کی جو تفسیر ہے بڑی اوتھینٹک تفسیر سب اویلیبل ہے، لیکن اہل علم کے پاس ہونا چاہیے. تنویر المقیاس عربی میں اردو میں نہیں ہے. ایسے ہی جیسے دیکھ رہے ہیں تفسیر الجیلانی تو ایسے ہی ہے عربی میں. وہ تو لمبی ہوگی زیادہ ہوگی اور ترجمہ اس کا کم ہوا ہوگا. PDF اگر ملتا ہے تو میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ. میرے پاس تو نیٹ پر ہے، میں نیٹ پر دیکھتا ہوں اس کو تفسیر ابن عباس کو. ہاں عربی میں PDF دیکھیے سب. ہاں ملتا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو سیریٹ سے ڈالتا ہوں. خیر تو تفسیر ابن عباس تو جب بھی بولا جائے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو سمجھیے قرآن کی طرف نسبت ہے تو تفسیر فرماتے ہیں، اور حدیث کی طرف نسبت ہے تو حدیث موقوف بولتے ہیں جس کی سند نبی تک پہنچے. جس کی سند مطلب کنٹینیوٹی، جس کی سند نبی تک پہنچے اس کو مرفوع بولتے ہیں، اور جس کی سند صحابی تک پہنچے اس کو موقوف بولتے ہیں، اور جس کی سند تابعی تک پہنچے اس کو مقطوع بولتے ہیں. یہ 3 دھیان رکھیں: نبی، صحابی، تابعی، مرفوع، موقوف، مقطوع. یہ 3 اہم کیٹیگری. کوئی اگر کہے کہ امام اعظم نے کہا تو اس کا مطلب حدیث مقطوع ہے، اور کوئی کہے کہ حدیث کیا نام ہے عبداللہ ابن عباس نے کہا
تو اس کا مطلب حدیث موقوف ہے. ان کی بولی کو بھی میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ان کی بولی حدیث ہے. واہ، یہ اگر بولے تو حدیث ہے، کوالٹی کے اعتبار سے موقوف کہلاتی ہے حدیث موقوف. جیسے حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث سب کوالٹی ہے نا. تو ایسے ہی صحابہ ڈائریکٹ اگر کہیں کہ نبی نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث موقوف کہے. اور ڈائریکٹ اگر کوئی کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ علم کا اس کا وسیع ہے، ایسا اس کو پھیلایا ہے جو نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. بعد میں دیکھیے جو فقی لوگ ہیں وہ لوگ کیسا پھیلائے ہیں علم کو، ایک ایک چیز کو جو سنا کیسا کیسا لا کے جوڑے. اور جانتے ہیں اگر واقعی صحیح جیسے فطری عقل یوز کریں گے تو ایک دم صحیح نظر آئے گی بات، ایک دم صحیح نظر آئے گی کہ ٹھیک ہے. جیسے کبھی کبھی ہو جاتا نا رسول اللہ سے یہ مروی ہے، اب معلوم نہیں ہوتا کہ کون بولے، تو اگر کوئی ایسا بول رہا ہے تو سمجھیے حدیث مرفوع ہے. ہاں، اور اگر صحابی میں سے کوئی بول رہے ہیں کہ صحابی نے کہا، حضرت جابر نے کہا، اب آگے پیچھے کچھ نہیں معلوم، حضرت جابر نے کہا، اس کا مطلب حدیث موقوف ہے. حضرت امام اعظم نے کہا تو اس کا مطلب یہ حدیث مرسل ہے، حدیث مقطوع ہے، کیونکہ امام اعظم تابعی. یہ سب کوالٹی یہ آج کے یہ ٹائل آنے والے مولوی بتائیں گے نہیں، یہ وہی بتائیں گے جو علم کا ذخیرہ اپنے پاس ہے، جو سمجھتے ہو کہ بھائی نبی سے تو ہم نے سنا نہیں، یہ تو ہم نے سنا ہے، بات تو بالکل نبی کی طرف منسوب ہو رہی ہے، ہم نے ڈائریکٹ سنا نہیں، تو پھر اس کو کس کوالٹی میں رکھا جائے، کس درجے میں رکھا جائے. جو بنائے ہیں یہ بہت بڑی مطلب یوں کہ محنت شاقہ کے لیے، محنت شاقہ امت محمدیہ کے لیے ان بزرگوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو نہ قرآن رہے گا نہ حدیث رہے گی. چھوڑ ہی نہ سکتے بغیر ان کے دیکھ نہ قرآن رہے گا نہ حدیث رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ابن کثیر کب آئے گی تفسیر؟ جب قرآن رہے گا تب نا. تفسیر کی دنیا بغیر قرآن کے کہاں سے؟ ایسے ہی شرح کی دنیا بغیر حدیث کے کہاں سے؟ تو نہ تو ابن عبد الوہاب نجدی دکھے گا، نہ ابن قیم دکھے گا، نہ ابن تیمیہ دکھے گا، کوئی نہیں دیکھے گا. یہ سب دکھ رہے ہیں کیوں؟ قرآن اور حدیث موجود ہے. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابی، کیونکہ قرآن یعنی اللہ پاک سے نبی کا کنیکشن ہے اور نبی سے صحابہ کا کنیکشن ہے. ایک دم آسان سا مفہوم ہے. اس کو نہیں سمجھے تو پھر کیسے بات کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ. خیر، تو عبداللہ ابن عباس پر تھوڑی سی بحث تھی. اب دیکھیے ایک لفظ پڑھتا ہوں برکت کے طور پر بھی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہما، ہما جب بولا جائے تو سمجھیے کہ دو جنے مراد ہیں. ہاں، جیسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما ایسا بولیے. ہما انہو ایک کو بولتے ہیں، جیسے عنہما دو کو بولتے ہیں، انہم سب کو بولتے ہیں. جیسے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم، بہت آسان ہے. نہیں، اس کو ٹف نہیں سمجھیے، ایک دم آسان ہے. ایک جنے ہیں تو رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، دو جنے ہیں تو رضی اللہ عنہما رحمت اللہ علیہما، اور اگر تین جنے چار جنے سب بہت سارے ہیں تو رضی اللہ عنہم رحمت اللہ علیہم. ایک دم آسان ہو گیا. اب یہاں پر عبداللہ ابن عباس یعنی دو ہیں تو اب کیا ہوگا؟ رضی اللہ عنہما. اسی لیے فرما رہے بہت سے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما. تفسیر اب کر رہا ہوں، دیکھیے گا مزہ آئے. ان الحسن والحسین سلام اللہ وصلواته على جدہما ووالدیہما وعلیہما. کیا کہنا عقیدہ دیکھیے آپ یہاں پر. بے شک حسن و حسین، اللہ کا سلام اور اللہ کی رحمتیں ان کے نانا، ان کے والد اور خود ان کے اوپر نازل ہو. جملہ غور کریں، اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمتیں ان کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد حضرت علی اور خود ان پر خود حضرت حسن و حسین. اس سے ایک عقیدہ دے رہے غوث پاک کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی صلاۃ اور سلام نبی کے واسطے سے غیر نبی پر بھی بھیجا جا سکتا ہے. عقیدہ دیکھا آپ نے؟ صلاۃ و سلام نبی کے ڈائریکٹلی نہیں، نبی پر ڈائریکٹ بھیجا جائے گا، نبی کے واسطے سے غیر نبی یعنی علی اور اس کے علاوہ حسن و حسین دونوں سب پر بھیج سکتے ہیں. اب آپ ایک ذمہ دار بیٹوں کی یہ ذمہ داری ہے اپنے باپ ماں کے حوالے سے کہ جب قبرستان جائے تو کہے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وابی. اے اللہ کے
کے صدقے میں میرے ماں باپ پر، یہ بول سکتے ہیں. سمجھ گیا؟ الحمدللہ. خدا کرے ہم سب کو ایسی توفیق عطا کرے. تو اللہ کے نبی کے حوالے سے درود و سلام ان کے اہل بیت، آل اور صحابہ پر بھیج سکتے ہیں. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس مرضا مرضن حائلن کہ حسن اور حسین ایک سخت مرض میں مبتلا ہوئے، ان کی شان کے مطابق بولے سخت مرض میں مبتلا ہوئے. فعادہما، دیکھیے فعادہ عیادت کرنے سمجھ رہے ہیں آپ؟ پرسی، جس کو پرسے کے لیے مزاج پرسی، ہاں مزاج پرسی کے لیے ہما ان دونوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناسن صحابہ کے ساتھ تشریف لائے. صحابہ کے ساتھ تشریف لائے ان دونوں کے پاس، ان دونوں کے پاس حسن اور حسین. فقالو، سبوں نے عرض کیا، سبوں نے مل کر کے، ارشاد نبی ہے تو ارشاد کے نبی بھی ارشاد فرمایا اور سبوں نے عرض کیا یا ابا الحسن، حضرت علی کی کنیت ہے، حضرت علی کو پکارا جاتا تھا. ابو الحسن، اے ابو الحسن لو نظرت علی والدیک، کیوں نہ تم اپنے دونوں بیٹوں کے لیے نظر مان لیتے ہو. اب پہلے نظر کے بارے میں بتا دوں. نظر کہتے ہیں غیر واجب عبادت کو اپنے اوپر واجب کر لینا. اس کو ایک دم آسان کر دے گا. آپ کے اوپر واجب نہیں ہے 3 دن تک کنٹینیو روزہ رکھنا، لیکن آپ نے کہا ہے اللہ میری بیٹے میری بیٹی میرے گھر میں جو بیمار ہے اگر شفا مل گئی تو میں کنٹینیو 3 دن تک روزہ رکھوں گا. واجب نہیں ہے مگر تو جیسے ہی ان کو شفا ملے آپ پر یہ 3 دن تک اب واجب ہو گیا. تو واجب نہیں تھا، مراد پوری ہو گئی تو بیکم ایسنشیل. واجب نہیں تھا مگر واجب کر لیا. اس کو نظر شرعی بولتے ہیں، نظر شرعی. اور یہ درگاہ وغیرہ میں جو مانتے ہیں حضرت کی فاتحہ دلاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، تو یہ نظر عرفی ہے، اس کو شرعی نہیں. نظر صرف اللہ کے لیے مانا ہے، نظر صرف اللہ کے لیے. اور یہ درگاہ وغیرہ پہ جو دیتے ہیں نا یہ ان کو بکرا دوں گا وہ دوں گا، تو یہ ایسے جیسے آپ حضرت لوگوں کو کبھی دے دیتے ہیں نا پیسے اسے، تو یہ نظر ہے، نظر آنے اس کو بولیں. شرعی نظر جو ہے غیر واجب عبادت کو اپنے اوپر واجب کر لینا، نماز کے اعتبار سے، صدقہ کے اعتبار سے، روزہ کے اعتبار سے. تو یہ سبوں نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ اے علی کیوں نہ اپنے بیٹوں کے لیے بیمار ہیں اور بیماری سے شفا نہیں مل رہی ہے 3 دن تک روزہ رکھ لو. ابھی یہ جو بچیاں پڑھنے آتی ہیں ہمارے پاس، ہم تو ہمارا صحیح یہی ہے کہ بابو ٹھیک ہو جائے گی تو ہم روزہ رکھیں گے. ان لوگوں نے نظر مان لی، اب وہ 3 دن سے روزہ ہے، وہ بابو ٹھیک ہو گئی الحمدللہ. ہاں اچھی لوگ آتے ہیں ہمارے سینٹر میں پڑھنے کے لیے، وہی دیکھیے 3 دن تک. خدا کرے کیوں نہ نظر مان لیتے ہو؟ ایسا جیسے ہی کہا نا تو فنظر علی و فاطمہ، تو حضرت علی نے اور حضرت فاطمہ نے پھر وہی دعا کر رہے علی النبی وعلیہما وابنیہما الصلاۃ والسلام، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، ان کے نانا پر، ان کے باپ پر، خود علی پر، فاطمہ پر ایسا درود بھیجے، سلام بھیجے. تو حضرت علی اور فاطمہ، اور بتایا میں نے فضہ، فازات گولہا، فضہ گولہا مدینہ کی طرف، اور فضہ جاریۃ لہما جو ان دونوں کی باندھی تھی، حضرت علی کی اور حضرت فاطمہ کی جو باندھی تھی، کنیز تھی، خادمہ لہما، ان دونوں صوما ثلاثۃ ایام ان برئا، ثلاثہ مانے 3، ایام مانے دن، صوم مانے روزہ، 3 دن تک روزہ رکھیں گے ان برئا اگر یہ دونوں شفا پا لیے. برئا بری ہو گئے بیماری سے. ایک لفظ کا ترجمہ سن لیے، غوث پاک کا لفظ ہے، میں بیان تو کر چکا ہوں لیکن آج جب یہ مل گیا ہے تو بڑا مزہ آ گیا پڑھنے میں. بیان کر چکا ہوں میں لیکن دوسری کتابوں سے بیان کیا تھا. غوث پاک اوتھینٹک نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے یار؟ کہ پوری دنیا کو اب ان کے صدقے میں ولایت مل رہی ہے. اب کوئی بھی ولی آئے گا تو انہی کی وجہ سے آپ ولی آئے گا. یہ غوث الاقواس ہے، غوث الاقطاب ہے، قطب الاقطاب ہے. اب کسی کو ولایت کے بغیر مل ہی نہیں سکتی. سلطان الاولیاء نہیں، تو یہ اوتھینٹک نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ اب یہ پیش کر رہے ہیں روایت، تو اب کتنی بڑی اوتھینٹک ہوگی اہل بیت حسن و حسین، علی و فاطمہ کی عظمت. اب غور کیجیے، تو تینوں نے مان لیا. ثم لما برئا،
شفا پالی. سبحان اللہ, شفا پالی. حضرت علی, فاطمہ اور ان دونوں کی کنیز جو رہتی تھی وہ بھی مان لی. کیا کہنا, ہم لوگ کے یہاں بھی نوکر رہتے ہیں لیکن بچا بچا سب کھا لیتے, وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ دیکھیے نوکر بھی ہے, کیسا سپورٹ ہے. نوکر کیوں کہیں گے, ان کے صدقے میں ہماری مائیں بخشی جائے گا, صحابہ کی خاتون. خیر, تو جب یہ دونوں شفا پالی حسن و حسین, تو صامون, ان تینوں نے روزہ رکھنا شروع کیا. وما معهم شیء, جبکہ کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. رکھ تو لیا ہے روزہ. وما معهم شیء, کچھ نہیں تھی, افطاری کی چیز. یہ ترجمہ روزہ ہے تو افطاری کی چیز کوئی نہیں تھی. واستقرض علی من شمعون الخیبری, نام ایک نیا نام ہے. تو حضرت علی نے شمعون خیبری نامی شخص سے 3 کلو جو قرض لیا. شمعون خیبر سے رہنے والے کو خیبری, حیدرآباد میں رہنے والے کو حیدرآبادی بولتے ہیں, تو خیبر میں رہنے والے خیبری. تو شمعون جو خیبر سے تعلق رکھتے ہیں, شمعون خیبری سے حضرت علی نے 3 کلو جو. اب جو سمجھ رہے مصیبت نہیں والی, اللہ پاک کی طرف سے یہ لوگ بیس تھے امت کے لیے. ان حضرات کو اندر سے کھلایا جاتا تھا, لیکن یہ فاقہ کشی اختیاری تھا, اختیاری تھا, ان کا چوائس تھا. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے آج کے سیاستدان خود بناتے ہیں, خاندان کو بناتے ہیں, اقربا اعزہ پروری کرتے ہیں, لیکن نبی خود بھی پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں, آل اولاد اپنی سب کو پیٹ پہ پتھر بنواتے ہیں. دیکھیں تاکہ دنیا کبھی یہ نہ کہے ارے وہ حکومت کے لیے, اقتدار کے لیے, جیسے یزید. خیر, تو شمعون خیبری سے آسع من شعیر, 3 کلو جو. کلو میں انڈیا کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں, ورنہ ایک سا جو ہے 4 کلو 90 گرام ہوتا ہے انڈیا کے حساب سے. 3 سا 3 کلو جو. فتحنت فاطمہ ساعن, 3 کلو لایا تھا, تو ایک دن حضرت فاطمہ نے باندی گھر میں موجود ہے, لیکن دیکھیے آپ سلوک دیکھیے, اس نے سلوک. رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے خادم کے ساتھ مطلب سہولت سے پیش آئے گا, ہم میدان محشر میں اس کے ساتھ سہولت سے پیش آئیں گے. اللہ نے فرمایا. گالیاں کی بات کر رہے ہیں, چھوڑیے, اللہ پاک بس بچائے رکھے, عبرت ہم لوگوں کو عطا فرمائے. تو یہ دیکھیے فاطمہ نے 1 سا کو گوندھا, وہ بنایا, آٹا بنایا, بلکہ پیسا کہیں, چکی پیسا. پہلے تو جو کو چکی میں پیسا جائے, فاطمہ نے پیسا. کنیز کو بھی تو کہہ سکتے ہیں, جملے پہ غور کیجیے. وَخَبُزَتْ 5 أَقْرَاصٍ عَلَى عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ, اور چونکہ گھر میں 5 جنے تھے, کون کون, حسن حسین اور یہ تینوں, تو 5 ہو گئے نا. تو 5 روٹی بنایا, 5 روٹی بنایا. توجہ دیجیے. فَوَضَعُوا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لِيُفْطِرُوا, جب افطار کا وقت ہوا تو وہ 5 کے پاس ایک روٹی رکھی ہوئی تھی افطاری کرنے کے واسطے. فَجَاءَ عَلَى الْبَابِ, اب آگے یہ قرآن کیا ہے دیکھیے. فَجَاءَ عَلَى الْبَابِ, اب افطاری یہ لوگ کرنے ہی والے تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی. اکثر یہ قصہ بڑے لوگ توجہ دیجیے گا, بھائی ایک لفظ عربی میں سن رہے ہیں آپ. فَجَاءَ عَلَى الْبَابِ, دروازے پر کسی نے دستک دیا آ کر کے. وہ کون تھے؟ مسکین. نہیں, مسکین اور غریب میں فرق ہے. مسکین اس کو بولتے ہیں جس کو کھانے پینے کا بھی نہ ہو. فقیر اس کو بولتے ہیں جن کو پہننے کا مطلب کھانے پینے پہننے کا بھی نہ ہو, اس کو مسکین بولتے ہیں. اور جن کو کھانے پینے کا نہ ہو, پہننے کا ہو, اس کو فقیر بولتے ہیں. دیکھ رہے ہیں یہ علمی فرق, ایک چیز کو اسلام نے کتنا واضح کیا. تو مسکین آیا. اب مسکین آیا, حضرت علی گئے, جانے کے بعد کون جا کر کے وہ اپنا جیسے بولتے ہیں مسکین بہت دن سے نہیں کھایا ویسا. تو حضرت فاطمہ نے سن لیا, حسن سب نے سن لیا, سب نے کہا برجستہ. فَأَعْطُوا لَهُ وَأَعْصَرُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, ایسا کرتے ہیں ان کو دے دیا جائے. تو سبوں نے ان کو دے دیا, وہ ایک جو بنایا اپنے سامنے کا سبوں نے دے دیا. وَأَعْصَرُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور خود پر اس مسکین کو ترجیح دیا, ترجیح دیا, فوقیت دیا. انہوں کھانا, میں نہیں کھانا, ایسا.
ترجیح موقع دیا. سمجھ گیا؟ ان کا کیسے ہوا؟ اب دیکھیے آگے. وباتو اور سو گئے، رات گزارے سو گئے. ولم یذوقوا الا الماء اور صرف پانی چکھے. یا اللہ. آگے دیکھیے اب واصبحوا صیاما اور پھر جب صبح کیے تو حالت روزہ میں رہے پانچوں. افطاری بھی پانی میں ہے، تب سحری آٹومیٹک پانی میں ہے. آگے دیکھیے ففعلوا فی اليوم الثالث یہ کام فلما امسوا فعلوا ذلك. پھر شام جب ہوا تو ویسے ہی کون فعلم علیہم یتیم فوراً کسی نے آ کر کے یتیم نے آ کر کے دستک دی. دیکھے جا کر کے فآثروا كذلك تو سبوں نے خود پر اس یتیم کو ترجیح دیا، دے دیجیے جا کر کے. یہ آزمائش ہے، توجہ دیجیے. فاصبحوا صیاما پھر صبح ہو گئی اسی پیاس پانی. ففعلوا فی اليوم الثالث تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا مثل ذلك. فجاء اسیر تو قیدی آئے. فاعطوا اسیر مانے قیدی، حمزہ سین یا قیدی. فاعطوه تو سبوں نے ان کو بھی وہ عطا کر دیا. فواتوا بلا طعام تینوں دن یہ سب کے سب شب گزاری ایسے ہی. کیا بولتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دیتے نہیں، ارے بابا قرضہ لے کے آئے تو بیٹھو ہوں تو تجھے ابھی پڑا ٹپک پڑا، ایسا بولتے. ایسے ہی ان کو عظمت نہیں مل گئی. اب حضرت علی کی شان بتاؤ. علی آپ تو رائٹ ہینڈ کے ہیں، طاقت آپ کو رائٹ ہینڈ میں ہے. علی کے لیفٹ میں وہ طاقت تھی کہ 40,000 نوجوان جس دروازے کو ہلا نہیں سکے علی نے لیفٹ ہینڈ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. اتنی طاقت تھی. تو ابھی یہ جملہ کہا نا میں نے کہ یہ سب اختیاری کر رہے ہیں بیس بنانے کے لیے امت کے لیے. ان کو اللہ کھلاتا پلاتا. لیکن سننے کے بعد دیکھیے جب ایسا سنے نا رحمت خدا لرز اٹھے. یہ تو قرضہ اور پھر اس پر بیمار بیٹا. کتنی ضرورت ہوتی اس انرجی کی. یہ فطری چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے. فنزل جبرائیل اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیج دیا، جا جلدی اس آیت کو لے کر. اور حبیب کو یہ پیغام سنا حنک اللہ فی اہل بیتک یا نبی اللہ. آپ کے اہل بیت کی مبارکبادی پیش کرتا ہے اللہ پاک. یہ دیکھ کر کے آج خوشیاں منا رہا ہے پروردگار عالم فرشتوں کے ساتھ کہ ہم نے ایسے بھی نبی کے گھرانے والوں کو پیدا کیا ہے. رب خوشیاں منا رہا، تہنیت پیش کر رہا. واہ حنک اللہ تہنیت پیش کر رہا ہے آپ کو فی اہل بیت کا، آپ کے اہل بیت کے بارے میں. یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی. ثم لما ازمروا في نفوسهم ومناجاتهم حين صدور هذا الاحسان عنهم طلب مرضات الله وتثبيتا لهم على دينه وطاعته وتشويقا منهم الى لقائه نزل في حقهم على وفق ما نووا. اب یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تینوں ایک بار بھی آ کر کے ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے. تو آپ حضرت علی نے خاص طور سے ڈانٹ کر کہا خبردار. تو یہ اشارے کو بھی اللہ پاک نے اتنا پسند فرمایا کہ اس کے لیے ایک آیت اتاری. ہم نے کہا ہم نے ایک مسکین، ایک اسیر، ایک یتیم تمہیں اس لیے نہیں کھلایا ہے کہ تم کو ہم نے کھلایا، ہم نے رب کو راضی کیا ہے. ہم نے تمہیں نہیں کھلایا ہے، ہم نے رب کو راضی کیا ہے. اس نیت سے ہم نے کھلایا ہے. اب ترجمہ سن لیجیے، اب مزہ آئے گا. یہ تو تفسیر بتایا، اب سنیے. یوفون بالنذر، اب ترجمہ وہی کیجیے. علی پہلے ترجمہ تو یہ ہوگا، کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سب پورا کرتے ہیں نظر کو. یہ سب پورا کرتے ہیں نظر کو، ہے نا. یہ سب، اب یہ سب کون؟ تو اب ترجمہ کیجیے. علی، فاطمہ، حسن، حسین، فضہ. یہ فضہ تشدید، یہ پانچوں نظر پورا کرتے ہیں. روزہ تو انہی تینوں نے صرف رکھا تھا ان دونوں کے لیے، لیکن بیٹھے بیٹا ہے. خیر، تو یہ نظر پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ اور ڈرتے ہیں اس دن سے کان شرہ مستطیرا جس دن کی ہولناکی تمام لوگوں کے سامنے عام ہوگی. اس دن سے ڈر کر کے یہ روزہ رکھتے ہیں. آگے دیکھیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں. اسی لیے میں نے بڑی محبت سے کہا تھا کہ یاد رکھنا
ارے آلے نبی کے لیے جب کھانا علی نے کھلایا تو رب نے جبرائیل کو بھیج دیا. شان نبی کے لیے اگر میلاد النبی میں کسی کو کھلاؤ گے تو کیسے رب خوش نہیں ہوگا؟ آلے نبی کے لیے حسن و حسین کے لیے کھلایا نا, حسن و حسین کے لیے کھلایا علی. جبرائیل آ گئے تو خوش ہوا ہوگا مولا, تب تو آئے جبرائیل اور ان کی تعریف میں آیت اتارا. اور نبی کے لیے اگر میلاد النبی میں کوئی کھانا کھلاتا ہے تو کیسے اللہ خوش نہیں ہوگا بتائیے. ہاں شرط یہ ہے کہ اس میں بھی مستحق کو کھلایا جائے, مستحق کو کھلایا جائے تو اور زیادہ خوش ہو. مستحق جو جیسے غریب, یتیم, مسکین یہ سب اگر ہے تو اور زیادہ مستحق یہ ہوگا. خیر کہنا یہ دیکھیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, اور یہ لوگ یعنی ایک دم ترجمہ کیجئے, علی, فاطمہ, فضہ کھلا دیتے ہیں طعام کھانا علی حبہ اللہ کی محبت پر. سبحان اپنے خواہش کے لیے نہیں کہ میں نے تعریف کرنا ہے, آج ذرا سی بول دیا آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, شکریہ 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 بولتے, لیکن ہونا یہ کیا چاہیے تھا, میں کیا کر رہا ہوں اللہ کرا رہا ہے, یہ اصل جملہ چاہیے. لیکن آپ خوش ہو جاتے ہیں, نہیں خوش نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کیا یہ جو کھلاتے ہیں اللہ حبہ اللہ کی محبت پر, مسکینن مسکین کو, ویتیمن اور یتیم کو, میں نے تینوں کا ترجمہ کیا, واسیرن اور اسیر کو, قیدی. اسی آیت کریمہ سے میں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو صحیح العقیدہ بچے سنی اگر کسی مصیبت میں جیل چلے جائیں, کسی وجہ سے جیل چلے جائیں, تو آپ لوگ ان کو چندہ کر کے چھڑائیں, یہ صدقہ سب سے افضل صدقہ. سعودی پیش کرتے ہیں رمضان میں, سعودی کیا کرتے ہیں, آپ کی زکات جو نکلتی ہے پہلے جیل میں جاتے ہیں وہ لوگ, آپ کا کتنا ہے, آپ کا کتنا ہے, آپ کا کتنا ہے, سب پوچھتے ہیں. جیل میں قیدیاں رہتے ہیں, تو کتنا ہے کیا وہ جرمانہ, یعنی ضمانت بولتے ہیں, ضمانت کا جرمانہ کتنا ہے, وہ کتنے جرمانے کے واسطے آپ قیدی بنے ہوئے ہیں, کتنے دن کے واسطے ہے, سزا ہوتی ہے, سزا اور جرمانہ دو رہتے ہیں. اچھا سنیے نا, آپ نے انڈیا کی بات لیجیے نا, ایسا ہے اگر جیسے ہے نا قیدی کو چھوڑانا, یہ اہل بیت ایسے کرنے سے قیدی نہیں چھوٹ جاتا, وہاں چھوٹ جاتا, ہاں وہاں شرع ہے بھائی, شرع کے رولز نہیں, گناہ ویسا نہیں ہوگا. بدماشی کیا ہوگا, کچھ الٹے پلٹے چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ کر دیا, بچہ مر گیا, اب 80,000 ریال آپ دینا یا 1 لاکھ مانگے ہو تو اس کے لیے نہیں ہے, تو 4 دینے میں 80,000 دے دیتے, اس کو چھوڑ دو, تو زکات بولتے وہ لوگ. نہیں یہ تو بالکل صحیح ہے, دے سکتے. زکات کے مصرفوں میں سے ایک مصرف وہ لوگ بھی ہیں جو بچے MBBS کر رہے تھے لیکن کچھ بدماشی کر دی, کسی لڑکی کو چھیڑ دیا, اس کی وجہ سے وہ جیل چلے گئے, حالانکہ عقیدہ بڑا اچھا ہے اس کا. تو ایسے بچوں کو فیوچر کو سنوارنے کے لیے زکات کے پیسے وغیرہ دیگر چیزوں سے آپ صدقات وغیرہ سے چھڑا سکتے ہیں. یہ مطلب اہل بیت کا شعار میں نے اس آیت کریمہ سے بتایا. جی جی جی, قیدی کو بھی کھلاتے ہیں. اب آیت نمبر 9 دیکھیے, وہ لوگ آ رہے تھے شکریہ ادا کرنے, تو اللہ پاک نے دیکھیے جبرائیل کو بھیج کر کے کہیے اے علی, فاطمہ, فضہ, آپ لوگ کہہ دیجئے کہ انما نطعمکم, سنو ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ, یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, نہ تو ہم تم سے بدلہ کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ شکریہ کا ارادہ رکھتے ہیں. صحیح بات, اللہ راضی ہونا اس کے ایک ہوتا ہے بھائی ہمارا احساس ہے ایسا, لیکن اس احساس پر اگر رب دلیل پیش کر دے تو یہ تو احساس کی قبولیت کی دلیل ہو گئی. ہر بندہ اچھا احساس رکھتا ہے, ہر بندہ, لیکن یہ اللہ ہر بندے کے لیے دلیل پیش نہیں کرواتا, لیکن یہاں پر دلیل پیش کر دیا اللہ پاک. اس سے ثابت ہوا کہ اہل بیت کا ہر عمل, خاص طور سے علی, فاطمہ, حسن, حسین, فضہ, یہ جو اہل بیت کی بنیاد ہے, یہ سب کا بنیادی طور پر عرفی طور پر بول رہا ہوں کہ ہر عمل اللہ کو پسند ہے. ایک بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, فضہ بھی اہل بیت میں؟ ہاں بالکل, اہل بیت میں, کیونکہ صرف 5 ہی بولے نا, حسن, حسین, علی اور فاطمہ. اپنے سوال کیا ہے, اہل بیت, سادات ہونا اور ہے اہل بیت ہونا. اہل بیت گھرانے والے, اگر نہ ہوتے تو تینوں مل کر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہاں لیکن نسبی طور پر نہیں, حسبی طور پر.
رشتے کے طور پر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جب نازل ہوتی ہے تو اللہ پاک کے رسول نے فاطمہ کو بلایا, علی کو بلایا, حسن کو بلایا, حسین کو بلایا اور ایک چادر کے اندر سب کو ڈھانپ دیا اور اسی چادر کے اندر سے اللہ پاک سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اللہ یہ سب میرے اہل بیت ہیں, ان کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک فرما. طہرہم تطہیرا. تو ہم نے کیا کہا, یہ نسبی طور پر اور حسبی طور پر ہوا. جیسے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو ہے علی سے نہیں فاطمہ سے چلے گا. لیکن لاجک کیا کہتا ہے, علی سے کیسے نہیں چلے گا؟ علی شوہر نے ان کے, تب نہ فاطمہ سے نسلیں چلیں گی. لیکن نہیں, سارے نسب کا رشتہ جو ہے باپ کی طرف نسبت ہوتا, لیکن یہاں حسن اور حسین اور حسینی کا رشتہ فاطمہ ہی کی طرف نسبت ہوگا, علی کی طرف ہے. اسی لیے کچھ لوگ علوی سید کہلاتے ہیں دوسری بیوی سے اگر ہے. ایک حسنی حسینی سید ہوتے ہیں اور ایک علوی سید ہوتے. فاطمہ کی نسل چلے گی اس کو حسنی حسینی سید بولتے ہیں. اور حضرت بولتے ہیں. ہاں, اور حضرت علی نے جو دوسری شادی کی فاطمہ کے بعد, ان سے جو اولاد ہوئی ان کی نسلیں جو چلے گی وہ علوی سید کہلائیں گی, وہ حسنی اور فاطمی سید نہیں کہلائیں. شادی کی اب 4 تو ہے, 2 تو معلوم ہے فاطمہ ہی دوسرے کا نام ہے, لیکن اس معاملے کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بھی دوسرے کا بھی نام فاطمہ ہے, خود حضرت علی کی ماں کا بھی نام فاطمہ ہے. اس لیے ایسا مطلب یہ ہے نا, خلق ملک کے بڑے تفصیل سے دیکھ کر کے بیان کرنا تب صحیح ہوتا. نہیں ادھر کا ادھر ہو گئے تو جیسے ایک چھوٹی سی مثال لیجیے آپ کہ نبی کی شادی جو ہوئی حضرت عمر کی بیٹی سے, حضرت حفصہ سے, جان دیجیے حضرت حفصہ سے. لیکن یہی حضرت عمر ہے جو آخری وقت میں حضرت علی کی دوسری بیوی کی بیٹی سے عمر کی شادی ہو گئی. کیسا دماغ دیکھیے, کیسا دماغ اڑ جا رہا. یعنی حضور کے سسر ہے حضرت عمر, لیکن حضور کے داماد بھی ہیں حضرت عمر. باپ رے, پہلی مرتبہ سنے نا, وہی کہا. اب حضرت علی کی دوسری بیوی کی بیٹی سے کوئی رشتہ بھی نہیں نا ہوا. علی کی دوسری بیوی, یعنی کہ فاطمہ, ان کا بھی نام فاطمہ تھا, اور دوسری بیوی کا دوسری بیوی کی بیٹی سے حضرت عمر نے شادی فرمائی. لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا, تو کہا بس اہل بیت سے فیض لینے کے لیے میں نے یہ شادی کی. آخری لمحے حضرت علی نے کہنا یہ کہ یہ سب جب باتیں پیش کی جائے تو بڑے اوتھینٹک اور بڑے عینی یقین پیش کرنا. جی ہاں, حضرت حفصہ پھر ان کے داماد کی دوسری بیوی بولی. دوسری کیونکہ اگر بیوی بولیں گے تو حضرت نبی کی ایک بیٹی ہے نا فاطمہ, تو ان کی بیٹی سے تو شادی نہیں ہو سکتی نا, کیونکہ کیسے ہو سکتی؟ الگ ہی ہے نا معاملہ. الگ نہیں, یہ شجرہ ایسا ہے کہ اپنے نسب کو ایک جٹ کرنے کے لیے اس طرح کیا کرتے تھے عرب والے. اسی لیے آج بھی عرب والے بیٹیاں نہیں دیتے ہیں. آج بھی ایسی ہے. ہاں, آج بھی بیٹیاں نہیں دیتے ہیں, دوسری بیٹیوں کو لے کر چلے جاتے ہیں. عرب کے لوگ شادیاں باہر کنٹری وغیرہ میں بہت کم کرتے ہیں. اب ماڈرن ہو جائے الگ بات ہے. نہیں, آج کل تو کرنے کا وہ بیٹیوں کی شادی دوسرے مطلب یہاں انڈیا والوں سے نہیں کرتے, لیکن یہاں کی لڑکیاں وہاں لے کے چلے جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ مطلب یہ کہ وہ تشخص ہے بیٹیوں کو بچاتے ہیں. آج کل ہو گیا ماڈرن بولا نا میں, آج کل لوگ اب تو آج کل عرب نکل رہے ہیں, انڈینس سعودی انڈین کا وہاں کا اقامہ ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے, ان کو شہریت مل رہی ہے, تو سب کچھ ہو گیا. بولا تھا سعودی بولا تھا, مگر ہم کرتے ہیں اپنے بچے بھی نہیں. خیر, آج کی جو اس خصوصی درس میں اہل بیت اطہار کی جو عظمت ہم سب کو معلوم ہوئی, اس کے حوالے سے آج خصوصی دعا کیجیے. پروردگار عالم اہل بیت اطہار خصوصاً حضرت حسن و حسین کی اس عظیم الشان بیماری جس کے لیے فاطمہ, علی, فضہ نے روزے رکھے اور شفا ملی, ان کے شفا کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما, اور ہم سب کے گھر بار اور اولاد میں شفا کامل اور عاجل نصیب فرما. اور ان کی محبت میں مولا تو نے قرآن کی آیتیں اتاری, پروردگار ان کی مقبولیت کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کو بھی مقبولیت کی چھینٹ نصیب فرما, ہم سب کو بھی مقبولیت کا کچھ رمق نصیب فرما. پروردگار اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو ہم سب کے دل میں ڈال دے. قرآن پاک کے حوالے سے جو باتیں ہوئی مولا قبول فرما.
حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے حوالے سے سلطان الاولیاء نے جو پیش کیا، مولا قبول فرما، ان کے فیوز و برکات ہم سب پر، ہم سب کے آل اولاد پر جاری اور ساری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔